الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضغمة بالنار رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کیا شان پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ ظلمات تھی جب کفر کی شرک و دلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالی اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمیع خصالہ درود شریف پڑھ لیں واجب الاحترام بزرگوں، وقت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک گرا قدر نعمت ہے. اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو اس میں بہت برکتیں ہیں.
اور اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو اس میں بہت بے برکتی ہے۔ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی، جس کے راوی حدیث حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ زمانہ قریب ہو جانے کے محدثین نے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ زمانہ قریب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، یعنی اب قیامت قائم ہونے میں بہت زیادہ دیر نہیں ہوگی، دنیا آخرت کا زمانہ قریب۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں، جو علامات قیامات بیان فرمائی ہے، وہ دین بدین جو ہے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ تو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، دنیا آخرت کا زمانہ قریب مراد۔ بعضوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے جو ہے انسان کی عمروں کی کمی کی طرف اشارہ ہے، کہ انسان کی زندگیاں بہت کم ہو جائے گی۔ پہلے تو جو ہے موت کی خبریں بہت زیادہ آدمی بوڑھا ہو جاتا تھا تب آتی تھی، اب دیکھو اکثر و بیشتر جو ہے موت کی خبریں نوجوانوں کی آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ابھی باتیں کرتے انتقال ہو جاتا ہے، بہت زیادہ عمر نہیں۔ عمروں کی کمی کی طرف اشارہ ہے کہ نوجوانوں کی جو ہے موتیں واقع ہوگی۔ بعضوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ بھئی اس سے مراد زمانے کی قلت ہے، وقت ہی بہت ہی زیادہ کم ہو جائے گا، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال جو ہے نا سال مہینے کی طرح گزر جائے گا۔ ابھی رمضان گئی، اب رمضان آ گئی، پتہ بھی نہیں چلا، ایک رمضان گئی تھی دوسری رمضان آ گئی، کہ سال مہینوں کی طرح گزرے گا۔ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمُعَةِ كَالْيَوْمِ، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا، اور دن کہ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، ایک گھنٹے کی طرح دن، پورا دن گزر جائے گا۔ اور گھنٹہ تو کہتے وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالدَّرْمَةِ بِالنَّارِ، ایک گھنٹہ تو ایسا گزرے گا جیسا کہ گھاس کا جو ہے ایک گچھا اگر آگ پر ڈال دیا جائے تو وہ آگ اس گھاس کو کتنی جلدی جلا کر خاک کر دیتی ہے، سیکنڈوں میں۔ تو کہ گھنٹے سیکنڈ کی طرح، منٹ کی طرح گزر جائے گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس لیے اوقات کو شریعت اسلامیہ نے بہت اہمیت دی ہے۔ اس لیے ہم جس شریعت کا فالو کرتے ہیں، اس شریعت کے بہت سارے احکام کی طرف آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ ان احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اوقات کے ساتھ مخصوص کیا ہے. جیسے کہ نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں کے اوپر نماز اوقات مقررہ پر فرض ہے. جیسا وقت آتا ہے نماز فرض ہوتی ہے. بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جن کو اوقات کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے اس کے ساتھ مقید کیا ہے. حج کے احکام کو دیکھیے، عدت کے احکام کو دیکھیے، حیض نفاس کے احکام کو دیکھیے، بہت سارے احکام ہیں. ان تمام احکام کو شریعت اسلامیہ نے اوقات کے ساتھ مخصوص کیا ہے. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اوقات کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ وقت جو ہے کسی کو ملتا ہے تو اس کی اگر کوئی قدر کرتا ہے تو انہی اوقات کے ذریعے وہ جنت کے درجات حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور یہی اوقات کی اگر جو ہے ناقدری ہوئی اور اس اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے خلاف استعمال کیا تو یہی اوقات، یہی زندگی، یہی سال، یہی مہینے ہمارے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اس لیے میں نے مختصر پہلے ہی لفظ میں یہ بتایا تھا کہ وقت گرا قدر نعمت ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے اس میں بہت برکتیں ہیں. ان اوقات سے آدمی بہت سارے درجات حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اس کو ضائع کیا جائے تو اس سے بڑا نقصان کسی کا نہیں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی ہے کہ اگر تم اس کو جو ہے صحیح معنوں میں استعمال نہ کرو تو تمہارے لیے بڑا دھوکے کا سامان، بڑا دھوکے کا سامان. ایک صحت کو اگر تم نے صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، بڑا دھوکہ ہے. کب بیماری آ جائے، کیسی آ جائے، کچھ پتہ نہیں. کہ بھئی ابھی تو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے، ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے کل تو ہمارے ساتھ دعوت میں تھے، ہاں آج کینسر ہو گیا. صحت کب ختم ہو جائے، صحت کب چلی جائے، کچھ پتہ نہیں. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے. دھوکے میں آدمی صحت مند ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس صحت میرے پاس باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی. غلط، دھوکہ ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس فراغت ہے، وقت ہے، وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور پھر بعد میں وقت ملتا نہیں اور آدمی جو ہے ختم. اللہ کے نبی فرماتے دو نعمتوں کی قدر کرو، ورنہ یہ نعمتیں جب چھین لی جائے گی اب پھر وہ نہیں ملے گی. اس لیے اوقات جو ہے نا، جو فارغ وقت ہے، ان اوقات کی ہمیں قدر کرنی ہے. ورنہ سال جیسے کیسے چلا گیا کہ رمضان واپس آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا یہ رمضان بھی ہماری غفلت میں گزر جائے. اس لیے رمضان کے اوقات کو اور شعبان کے جو اوقات باقی ہے ان اوقات کو ہم اعمال سے وصول کریں، ہم سے جتنا ہو سکے. اس لیے اوقات کی صحیح قدردانی کے لیے دو چیزیں کر لینا. ایک جو ہے نظام الاوقات بناؤ، ٹائم ٹیبل. ایک نظام الاوقات اور ایک احتساب الاوقات. نظام الاوقات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر کام کے لیے ایک وقت متعین کرے، اور ہر کام کے لیے جب ایک وقت ہے تو ہر وقت کے لیے ایک کام ہے. جو اپنی زندگی کا اس طریقے پر جو ہے ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو اس کے ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ کام ٹائم پر جو ہے ہوتا رہتا ہے. لیکن جس کے نظام الاوقات ہی نہیں، جس نے اپنی زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بنایا، تو وہ بہت سارے وقت کو غفلت میں گزار دیتا ہے. دوستوں کی محفلوں میں گزار دیتا ہے، یا پھر واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر
اور موبائل پر، جو موبائل کا زمانہ ہے اس میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے صبح سے لے کر شام تک کی ہم ٹائم ٹیبل بنائیں ابھی سے، کہ رمضان آ رہی ہے، ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، سحری کتنے بجے ہے، پرچے تقسیم ہو چکے ہیں کہ بھئی سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے، تو کہ بھئی 5 بجے ختم ہوتا ہے، کہ ٹھیک ہے 4:50 کو اٹھیں گے، 10 منٹ۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم تو 5 منٹ ہوتے ہیں تب اٹھتے ہیں مفتی صاحب، بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے جو ہے رمضان کے ان جو ہے اوقات کو، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، جو قبولیت دعا کا وقت کہلاتا ہے، سونے میں گزار دیا کتنے سالوں تک۔ یہ اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ٹائم ٹیبل بناؤ کہ آج تک 10 منٹ پہلے اٹھتا تھا، 15 منٹ پہلے اٹھتا تھا، اب نہیں، 5 بجے ختم ہوتا ہے، 3:30 بجے 4 بجے میں اٹھ جاؤں گا، 4 بجے اٹھ کر وضو کر کے 8 رکعت جو ہے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ 8 رکعت کی تھی۔ اب کبھی انسان ہے، بشر ہے، ذرا لیٹ آنکھ کھلے، اس دن 4 بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، اخیر میں اگر 2 بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، لیکن آج سے نیت کرے کہ انشاءاللہ رمضان کا کوئی دن بھی ہمارا تہجد کے بغیر نہیں جائے گا، 2 رکعت تو 2 رکعت ہم پڑھیں گے۔ یہ نظام الاوقات بناؤ تاکہ رمضان کو ہم وصول کریں اعمال کے ذریعے۔ زندگی کے بہت رمضان غفلت میں گزر گئے، یہی نہیں گزریں گے، ابھی سے ہم ٹائم ٹیبل بنائیں گے کہ 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھیں گے۔ 4 بجے اٹھنا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ بیچاری عورتیں اٹھے اور کھانا بنائے ہمارے لیے اور پھر ہم کو 5 مرتبہ اٹھائے، جب جا کے 36 مرتبہ اٹھے ہم، نہیں، پہلے سے جو ہے نظام الاوقات بنائے۔ ماشاءاللہ یہاں تو الحمدللہ سب جلدی سو جاتے ہیں، جلدی سونے کی عادت ہے، جلدی سوئے لیکن جلدی اٹھے بھی، تہجد پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، اور گھر میں نہیں پڑھ سکتے تو مسجد میں آ کر تلاوت کلام میں لگ جائے، کیونکہ سحری کے بعد فوراً 10 منٹ بعد اذان اور 5 منٹ بعد جماعت ہو جاتی ہے۔ اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تہجد تو 8 رکعت پڑھے اور پھر فجر کی اذان سے پہلے سو جائے۔ سنت ادا کرنے میں فرض غائب مت کر دینا بھائی، وہ فرض ہے۔ اس لیے نظام الاوقات اس طرح بناؤ کہ سحری کے وقت ہم دعائیں کریں گے اپنے لیے، امت کے لیے، کیونکہ یہ رمضان کا وقت بہت ہی زیادہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب تمہارے لیے تہجد میں اٹھنا بھی آسان، اور تمہارے لیے خیر کے کام کرنا بھی آسان۔ فرشتوں کی ندائیں آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے کرنے والوں اور اے نیکی کے جو ہے طلبگاروں، آؤ جلدی کرو، نیکی کر لو، جتنی کرنی ہو اتنی کرو، اب جو ہے تمہارے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب تمہیں کوئی بہکانے والا نہیں ہے۔ اور ایک برائیوں کے طرف جو ہے بھاگنے والوں، رک جاؤ، یہ مہینہ ہے جو برائیوں سے رکنے کا ہے، رک جاؤ، شیطان قید کر دیا گیا ہے، اب جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو آدمی رمضان میں جتنا آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا پورا سال نیکیوں میں جائے گا۔ یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا جائے گا، اور جس کے جمعہ اچھی گزری اس کا پورا ہفتہ اچھا جائے گا۔ یہ بزرگوں کے تجربات میں سے ہے۔ جمعہ کا اہتمام بزرگان دین بہت کرتے تھے، کیوں؟ بہت مبارک دن ہے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے، ہم کو تو ہے جمعہ اور دوسرے دن سب برابر لگتے ہیں، صرف جمعہ پڑھنا آ جاتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے تب آ جاتے ہیں اور فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، یہ جمعہ عبادت کا دین ہے جو اس امت محمدیہ کو ملا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔
تو جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال، اور جس کا جمعہ اچھا گزرا اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے۔ اس لیے اوقات، نظام الاوقات بناؤ۔ بھائی نماز کے بعد کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے دکان جانا ہے۔ دکان میں جو ہے ہر روزانہ تو ہم جو ہے دکان میں جلدی جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، لیکن رمضان میں کب جائیں گے، کب بند کریں گے، ابھی سے نظام الاوقات بناؤ۔ رمضان کی قدر میں دکانوں کو جلدی بند کرنے کا ایک ماحول ہمارے تعاون میں بننا چاہیے۔ یہ بھی ہماری مسلمانوں کی ایک جو ہے پہچان ہوگی، ایک دعوت ہوگی کہ بھائی ہمارا یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو تم جلدی بند کرو کہ جلدی کھولو، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کا رزق جو ہے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور جو رمضان میں جلدی بند کرنے کے عادی ہے، وہ تجربات میں بتاتے کہ دیکھو ہم نے جلدی بند کرنے کی بالکل ٹھان لی کہ روزانہ تو ہم 5 بجے بند کرتے، لیکن رمضان میں 4 بجے بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اور دنوں میں جتنا دیتے اس سے کہیں گنا زیادہ 4 بجے بند کرنے میں دے دیتے۔ ہم نے 4 بجے جو بند کی ہے وہ رمضان کے احترام کے لیے کی ہے، اور بند کر کے صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں، فوراً مسجد میں آ جاؤ، ایک وقت بناؤ کہ نہیں ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، آ کر عصر کے بعد جو ہے محفل ہوگی، مجلس ہوگی دینی، اس میں بیٹھیں گے۔ یہی تو دین ہے، یہی تو اوقات ہے جس میں ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے اوقات ہیں۔ جب ہم دینی باتوں کو سنیں گے تبھی تو ہمارے اندر قوت آئے گی، جذبہ آئے گا نیکیوں کے کرنے کا۔ تو اس میں بھی اوقات بنائے کہ نہیں عصر کے بعد مجلس میں بیٹھنا ہے، پھر مغرب کے بعد سے تو گھر پہ جانا ہی نہیں ہے، بس یہیں جو ہے افطاری کی، اب جو ہے قرآن کی تلاوت، پھر تراویح، پھر جو ہے گھر جائیں گے، پھر جو ہے بچوں کے ساتھ 10 منٹ 20 منٹ باتیں کریں گے اور پھر سو جائیں گے۔ اس طرح کا نظام الاوقات ہم بنائیں، کیونکہ اوقات بہت جلدی جا رہے ہیں۔ قیامت کے قریب کی علامتوں میں اللہ کے نبی نے یہ علامت بتائی ہے کہ سال مہینوں کی طرح گزر جائے گا، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح گزر جائیں گے، اور گزر رہے۔ اس لیے قیامت کب آ جائے، آوے تب آوے، لیکن ہماری موت کب آ جائے ہم کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ہمارے سے پہلے جو ہے دنیا میں تھے، اب ہمارے پاس نہیں ہے، اب ان کے پاس رمضان بھی نہیں، ہمارے پاس رمضان آ رہی ہے۔ یہ شعبان کے اوقات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان کی ہم قدر کریں، ان میں اعمال میں اپنے آپ کو وصول کرنے کا ایک نظام الاوقات بنائیں کہ بھئی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم قرآن کو پڑھیں گے، چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، اللہ تعالیٰ کا قرب اس قرآن میں مل جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کا واقعہ ہے، مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کی زیارت کی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ اللہ آپ کو جو ہے آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل ہے جس سے آپ کی نزدیکی حاصل ہو؟ امام احمد ابن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا کہ قرآن کی تلاوت، جو آدمی قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے وہ میرے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، پوچھا اے اللہ سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر سمجھے پڑھنے سے؟ کہ فہمین او بلا فہمین، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو نا ہمارا قرب ملے گا۔ اسے قرآن کی تلاوت تو ہمیں پورا سال کرنی ہے، لیکن رمضان میں اس کی جو ہے بڑھا دینا ہے، رمضان میں اس کی تلاوت کو بڑھانا ہے۔ کم سے کم ایک قرآن تو ہمارا رمضان میں ختم ہو، کم سے کم ایک پارہ ہم ہے جو ہے پورا کرنا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک۔ ایک وقت بناؤ کہ ہر نماز کے اندر 2 رکوع پڑھیں گے، ایک رکوع پڑھیں گے، مغرب بعد پڑھیں گے، اس طرح ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں گے۔ اس طرح جو ہے ہم نظام الاوقات بنائیں اور قرآن کی تلاوت کو کریں۔ اس کے علاوہ تسبیحات کا اہتمام، جو جنت کا مطالبہ ہے، جنت سے پناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، یہ جو ہے تسبیح کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اوقات بہت جلدی جا رہے ہیں، ختم ہونے جا رہے ہیں، اور جو ہے ہماری زندگی کے بہت سارے ایام سال گزر گئے، اور جو ہے ہمیں ابھی تک بھی ہمارے اعمال ناموں کو اعمال سے سجایا نہیں ہے جیسا سجانا چاہیے۔
اور قیامت کے دن جب کھلے گا تب پتہ چلے گا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا کہ بھئی یہ جو ہے اعمال نامہ تیرے لیے کافی ہوگا، اب تو دیکھ لے، تو اس وقت پچھتائیں گے۔ اس لیے یہ اوقات، یہ گھڑی، یہ منٹیں ہمیں ہر وقت جو ہے ندا دیتی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ دھیرے دھیرے گھٹتا جا رہا ہے، اوقات گھٹتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کے اوقات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہم اس کی قدر کریں، اوقات کی پابندی کریں، نظام الاوقات پوری زندگی کا بنائیں، اعمال سے اپنے اوقات کو سجائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنے گناہ ہوئے ہیں اور ضیاء وقت کی بربادی جو ہوئی ہے اس سے ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری اوقات زندگی میں برکت عطا فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے، مانگنے جیسی ہے۔ اے اللہ میری اوقات زندگی میں برکت عطا فرما اور اس اوقات کو اعمال صالحہ میں استعمال فرما۔ بھائی مانگیں گے، اے اللہ میرے اوقات زندگی میں برکت عطا فرما اور اس اوقات کو اعمال صالحہ میں استعمال کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے وقتوں میں برکتیں ہوگی اور ان وقتوں میں ہم جو ہے بہت سارے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلانی ہے بھائی، آئندہ کل سنیچر کو انشاءاللہ ہمارے ویندا حلقے کا اجتماع اور جوڑ مشینہ جامع مسجد میں رکھا گیا ہے، عصر سے عشاء تک۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے اوقات کو فارغ کر کے ایسی دینی محفل میں شرکت کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔